بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک نریٹو کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر، اولاد پر۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے قبر میں منافق کافر کا بدترین حال۔ جو کافر اور منافق شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں بدبودار ٹاٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت تشریف لا کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبیث جان، اللہ کے عذاب اور غصہ کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح بدن میں ادھر ادھر بھاگتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح سختی سے نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کباب بنانے والی سیخ پر لپٹا ہو اور وہ سیخ زور سے کھینچ لی جائے۔ پھر ملک الموت اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ آئے ہوئے فرشتے اسے ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو ہوتی ہے جو روئے زمین پر پائی جانے والی مدفن مردار لاش سے پھوٹتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو فرشتوں کی جس جماعت پر سے ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ کون خبیث جان ہے، تو ساتھ والے فرشتے برے سے برے القاب اور ناموں سے اس کا تعارف کرواتے ہیں، تاکہ یہ فرشتے آسمان کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں۔ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر دروازہ ان کے لیے کھولا ہی نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے جنت میں جہاں تک کہ گھس جائے اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اور جس نے شریک بنایا اللہ کا، سو جیسے گر پڑا آسمان سے، پھر اچکتے ہیں اس کو اڑنے والے مردار خور، یا اس کو ہوا نے دور کسی مکان میں ڈالا، اس کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ دو فرشتے پاس آ کر بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اسے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر یہی کہتا ہے مجھے خبر نہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تیرے پاس بھیجا گیا تھا، یعنی حضور اکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے علم نہیں۔ اس پر آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اسے سب پتہ ہے مگر لا علمی کا اظہار کر رہا ہے، لہٰذا اس کے نیچے آگ کے انگارے بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کی تپش اور لو آنے لگتی ہے، اس پر قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں تک بھینچ کر ایک دوسرے میں چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو انتہائی بدصورت، بدبودار اور گندے کپڑوں میں ہوتا ہے۔ وہ شخص اس منافق سے کہتا کہ بری خبر سن لے، یہی وہ دن ہے جسے تجھے ڈرایا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیری صورت واقعی بری خبر سنانے والے کی مانند ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر اس ڈر سے کہ قیامت میں مزید عذاب ہوگا، وہ کافر کہتا ہے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کافر منافق کے ارد گرد زہریلے خطرناک سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو برابر اسے کاٹتے اور ڈستے ہیں۔ جب وہ چیختا ہے تو لوہے یا آگ کے ہتھوڑے سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے، اور اس پر مسلط ہونے والے سانپ بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک روئے زمین پر پھونک بھی مار دے تو قیامت تک زمین میں کوئی سبزہ پیدا نہ ہو سکے۔ بعض روایت میں ان کی تعداد 99 ہے اور ہر اژدہا 7 سروں والا ہے۔ محترم ناظرین، قبر میں صرف انسان کا عمل ساتھ جائے گا، دنیاوی راحت آرام قبر کی زندگی میں کام نہیں آ سکتا۔ جس طرح آدمی دوسرے ملک کے سفر پر جاتا ہے تو وہاں کی کرنسی اور وہاں چلنے والے نوٹ کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح عالم برزخ اور عالم آخرت میں جانے سے قبل وہاں چلنے والی کرنسی کو لازمی حاصل کر لیں۔ وہاں کی کرنسی ایمان کامل اور عمل صالح ہے۔ اگر یہ دولت مجسر ہے تو سفر آخرت کے ہر موڑ پر قبر کا مرحلہ یا بعد کا آرام ہی آرام نصیب ہوگا۔ اگر ایمان اور عمل صالحہ کا سرمایہ پاس نہیں تو پھر محرومی ہی محرومی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے۔ واقعی دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کی محدود اور عارضی زندگی میں جی لگانے کی بجائے آخرت کی دائمی زندگی کو بنانے پر مکمل محنت کی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 طرح کی چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ میت کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اور مال تو لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ کتنا ہی قریبی عزیزوں میں سے کوئی ہو اسے قبرستان میں چھوڑ کر آنا ہی پڑتا ہے، اور مال بھی قبروں میں اس لیے نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی اس سے کوئی نفع ملتا ہے
بلکہ آنکھ بند ہوتے ہی مال خود بخود وارثوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن عمل ایسا پکا اور وفادار دوست ہے جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور میدان حشر میں بھی ساتھ رہے گا، اور اپنے عامل کو اصل ٹھکانے یعنی جنت یا جہنم تک پہنچا کر دم لے گا۔ لہٰذا ابھی سے اچھے عمل سے دوستی کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھے مقام تک ہمیں پہنچا دے۔